تو یہ ساری باتیں حضرت مولا نے ذکر کی ہیں. تو مولا نے اپنی خلافت جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اشاروں سے ثابت ہے، لیکن دنیا کو بتا رہے ہیں. الزام کی بولو کہ الزام دے رہے تھے. میں نے کہا الزام تو دے رہے تھے، جھگڑا تھا ان سے اس لیے، لیکن جو دلیل بنا رہے تھے وہ خود کے نزدیک بھی معتبر تھی. فرمایا مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور جانتے ہو معاویہ یہ کون ہے؟ یہ جب جس پر جمع ہو جائے نا اور اس کو خلیفہ کہیں تو یہ تنہا نہیں رہتے، خدا بھی انہیں کا ساتھ دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ آیتیں بے معنی نہیں ہیں. قرآن کی آیتیں صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولائے کائنات اور سارے مہاجر انصار صحابہ کی منقبت کو بیان کر رہی ہے. اور خدا نے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ اللہ رب العالمین کا ان پر بہت بڑا فضل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر بہت بڑی کامیابی ہے. ایک بات اب میرے دوستو، اس مسئلے کو ہم تھوڑا سے اور آگے لے جا کر اصل بحث کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلتے ہیں مزید. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مہاجرین کے عمومی صفت کے ساتھ خدا نے سب کو جنتی قرار دیا. مولا علی نے اس کو قبول بھی کیا. مولا علی نے بولیے اس کو قبول بھی کیا، جو میں نے خطبہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین، اس آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اور ذکر فرمایا اور اس کی وضاحت اور اس کی ترتیب کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو مہاجرین تھے ان کو جنت کیوں نہ ملے؟ انہوں نے اسلام دین کے لیے لایا اور دین قبول اللہ کے لیے کیا اور اللہ کے لیے قبول کیا. اور پھر ان کی شان یہ تھی کہ جب جا رہے تھے نا کچھ کی بیویاں وہاں رہ گئی، اس نے ایمان نہیں قبول کیا. کچھ جا رہے تھے تو لوٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور کچھ تو ایسے تھے بیمار تھے. بیمار انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں لے جاؤ گے تم؟ کہا تم بیمار ہو؟ کہا یہ کیسی بات ہے بیمار ہو؟ کہا ہمیں چارپائی پہ ڈالو اور کھینچ کے لے جاؤ ہمیں. ایک صحابی کو جب لے جا رہے تھے شریر پر رکھ کر پلنگ پر لٹا کر لے جا رہے تھے تو ان کو نزا کا وقت آیا. مہاجرین کا اخلاص دیکھیے جناب. نزا کا وقت آیا تو کہنے لگے مجھے لگ رہا ہے کہ میں رخصت ہو جاؤں گا. کہنے لگے کیا کریں؟ کہا کیا کر سکتے ہیں؟ کہا چارپائی رکھ دی زمین پر، شریر کو زمین پر رکھ دیا. کہا نہ ایسا نہ کرو، منہ مدینے کی طرف کرو میرا. ہائے ہائے ہائے، منہ مدینے کی طرف کرو، جسم تو نہ چاہ سکا، نظریں تو ادھر جائیں گی نا. تو یہ مہاجرین صحابہ کا اخلاص تھا میرے دوستوں. مہاجرین صحابہ کا بولیے اخلاص تھا. جنتی یہ نہیں رہے تو پھر جنت میں جائے گا کون ہے؟ جنتی یہ نہیں رہے تو جنت میں جائے گا کون؟ اور قرآن جس کو کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا جس سے وعدہ کرے عطا فرمائے. خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن قربان جائیے جب سارے مہاجرین کی یہ عظمت و شان ہے تو قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر پر کہ خدا نے ان کو مہاجرین کے عموم میں بھی ذکر کیا اور رسول اللہ کی معیت میں خاص مہاجر بنا کر بھی ذکر کیا. سورہ توبہ میں انداز دیکھیے قرآن کا. اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ذکر کرتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. فرمایا تم کیا میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے؟ کہا نہیں. کہا اللہ خود مدد کرے گا. فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. فرمایا کہ اگر تم مدد نہ کرو گے میرے حبیب کی تو اللہ مدد کرے گا. کس کی؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ بے شک وہ جن کو نکالا کافروں نے اپنے علاقوں سے، ثانی اثنین، وہ دوسرے تھے دو سے. اس لفظ کی وضاحت ابھی آئے گی. کیا مبارک لقب دیا حضرت ابوبکر کو. فرمایا ثانی اثنین، وہ دو سے دو تھے. ثانی اثنین، دو سے دو تھے. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو سے دو جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، تو ایک صاحب غمگین ہوا، ڈر گیا کہ کفار پہنچ چکے ہیں، کہیں محبوب کو اذیت نہ پہنچائے. ڈر لگ گیا اسے. تو قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، بولیے سبحان اللہ. یہ سیدنا صدیق اکبر کی ایسی منقبت ہے کہ شیعہ مر جاتا ہے اس سے جان نہیں چھڑا سکتا. قرآن نے کہا صاحبی، کہتا کچھ نہیں تھے. قرآن کہتا صحابی تھے. پہلے مہاجرین کہا، پہلے محمد رسول اللہ کہہ کر ان کی شان بیان کے رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں. ان کی مثال قرآن میں ہے، ان کی مثال توریت میں ہے، ان کی مثال انجیل میں ہے. وہ مہاجر ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. اور قریب باتیں آ رہی ہیں، اور قریب کر کے سیدنا صدیق اکبر کو ذکر کیا. فرمایا کافروں کہ تم ہمارے نبی کی مدد نہیں کرو گے؟ تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ خود مدد کرے گا. فرمایا وہ جن کو نکالا کافروں نے ان کے گھروں سے. فرمایا وہ کون؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ آپ
دوسرے تھے دو سے فی الغار، غار میں، اذ یقول لصاحبہ، تو جو ایک دوست جو تھا وہ گھبرا رہا تھا، تو دوسرے جو دوست تھے نا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ، انہوں نے فرمایا لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، ڈر نہیں غم نہیں کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ بولیے ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے اتنی بڑی خصوصیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کے سامنے پہلے ہجرت کا ایک واقعہ ذکر کر دوں، وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ سرکار اسراۃ والسلام نے جب متباتر تبلیغ کے سلسلے کو چھوڑا اور سلسلہ شروع کیا اور کسی شے کو آپ نے ہاتھ سے جانے نہ دیا، تو اس سلسلے میں اور اس ترتیب کے اندر حالت یہ ہوئی کہ مشرکین تھک گئے، انہوں نے کہا ان کو روک نہیں سکتے۔ انہوں نے کیا کیا، ابو جہل کی معیت میں ندوہ میں ایک میٹنگ بلائی اور اس نے کہا کہ دیکھو محمد رسول اللہ کو اگر کوئی تنہا جا کر شہید کرے گا اور ایذا دے گا تو بڑا پھڈا کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ بنو ہاشم ہے، پھر یہ قصاص اور جھگڑے چلیں گے۔ اس نے کہا یوں کرو کہ عرب کے جتنے قبیلے ہیں نا مکہ کے اندر، سب سے دو دو آدمی لے لو اور دو دو آدمی لے کر ایک میٹنگ بناؤ، ایجنڈا ایک ہی ہو، مقصد ایک ہی ہو کہ نبی پاک کو قتل کرنا ہے، لہذا جو بھی قتل کرے گا، اب کس نے قتل کیا کیا پتا، کس نے شہید کیا کیا پتا، اب بات گھوم کے قصاص سے دیت پر آ جائے گی۔ جب دیت پر آئے گی تو 100 اونٹ ہو یا 1000 اونٹ ہو، 1000 اونٹ دیکھ کر اگر جان چھوٹتی ہے تو جاتا کیا ہے؟ تو دماغ انہوں نے بڑا زبردست چلایا اس سے مسئلے میں، سمجھے آپ؟ اب انہوں نے ندوہ کے اندر پوری میٹنگ جمع کی۔ جب میٹنگ انہوں نے جمع کی اور اس میں یہ شرط تھی کہ نوجوانوں کو لیا جائے گا، بوڑھے کو نہیں لیا جائے گا، کہ وہ جذبات میں ہائے ایسا نہ کرو وہ تھک جائے گر جائے، نہیں، نوجوانوں کو لیا جائے گا، اور بالخصوص نوجوانوں میں بھی وہ جن کی عمریں 30 سال کے بعد اور 40 سال کے اندر ہے، جو بالکل شعور میں بھی تازہ ہے، بردبار بھی ہے۔ صرف ابو جہل 17 سال کا تھا یا 16 سال کا تھا، یہ موجود تھا۔ کیوں؟ اس کے دل میں شقاوت بہت تھی، کا یہ استثناء ہے، اس کو الگ رکھو کیونکہ یہ تمہاری عمروں میں مقابلے میں نہیں ہے، لیکن غصے میں یہ تم سے زیادہ اس نبی کے اوپر، تو لہذا اس کو رکھو۔ اب ابو جہل صرف کم عمر میں تھا، باقی سب کو گویا کہ اس عمر 30 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور طے پا گیا کہ پنج شنبہ کی رات رسول اللہ جیسی گھر سے نکلیں گے تو حملہ کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے سرکار اپنے گھر کے اندر موجود ہے، باہر کافر جو ہے مکمل طور پر توانا مستعد، جذبہ گرم ہے ان کا، یہ نہیں کہ 4 دن سے جاگ رہے اور نیند آ رہی ان کو، نہیں، بالکل تازہ ہے، اور انہوں نے اپنے عقیدے کو بچانا ہے، اس کے لیے مکمل مستعد ہیں، تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں۔ سرکار اسراۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، رب کریم کا حکم ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں اور سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کے سروں پر پھینکتے ہیں۔ بعض روایت میں آیا کہ آپ ان کے سامنے سے پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اللہ نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں باندھ دی، اور وہ دیکھنا بھی چاہتے تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ سرکار رات کے وقت ان کے آگے سے گزرے اور گزر کے جب نکلے اور یہ آیت حضور پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ سب سے بہترین حفاظت کی آیت ہے۔ جب یہ پڑھتے ہوئے گزر رہے تھے تو ان کے سر پر غنود کی تاری ہوئی، کیا ہوا؟ غنود کی تاری ہوئی، ان کی آنکھیں بند ہونے لگی، بالکل بند ہونے لگی، اور حضور آگے سے گزر گئے، حضور آگے سے گزر گئے۔ یہ شیعوں کی معتبر تفسیر ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، ہمارے بھائی انشاءاللہ پہنچا بھی دیں گے، یہ انہی کی ویب سائٹ سے تفسیر حسن عسکری میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت۔ اس میں یہ واقعہ آپ نے سن لیا ہے کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے ہیں اور ان کے آگے سے نکلے حضور، اور حضور گئے کہاں؟ غار میں گئے؟ نہیں، حضور سیدھا گئے سیدنا صدیق اکبر کے گھر، صدیق اکبر کو ساتھ میں لیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں لے کر غار تشریف لے گئے، 3 دن غار میں گزارے اور پھر 12 دن کا یہ سفر تھا اور پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ امام حسن عسکری کی طرف منسوب یہ تفسیر ہے، اور اس میں پورا واقعہ اسی آیت کریمہ کے تحت سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے تحت لکھا ہوا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حوالہ سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ جناب ھذا وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل اصحابہ وبہا اوصى حين صار الى الغار فإن الله تعالى قد أوحى إليه يا محمد إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك إن أبا جهل وملا من قريش قد يريدون قتلك، کہ حبیب وہی آ گئی حضور کی طرف کہ ابو جہل اور اس کی پوری ٹیم آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، اب کیا کریں یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو ابن حضرت امام حسن عسکری کی طرف یہ تفسیر منسوب ہے، تو امام حسن عسکری لکھتے ہیں اس میں
کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَرَ أَن تُبِيتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعٍ، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ علی کو اپنے بستر پر سلائیں، اور پھر آگے فرمایا کہ وَآمِرُكَ أَن تَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، اور ابو بکر کو صحابیت کے شرف بخش کر اپنے ساتھ لے جائیں. ان تستصحب ابا بکر، اللہ حکم دیتا ہے آپ کو. کون حکم دیتا ہے؟ وہ کہتے جی وہ تو خود چلے گئے تھے. میں نے کہا چپ کر، خود چلے گئے تھے. امام حسن عسکری کیا لکھ رہے ہیں؟ قاضی نور اللہ شوستری کہتا خود گئے تھے. میں نے کہا شوستری تو ہے شاستری کا بیٹا، تیری بات کیا مانے، تیری کیوں مانے ہم؟ حسن عسکری جن کو تم امام کہتے ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ آمروں کا انتصحبا ابا بکرین، اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا کہ ابو بکر کو اپنا صحابی بنا کر ساتھ لے جائیں.